علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈلتے سورج کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں اپنے سفر کو، جو کہ ہے شارٹ کوٹ کا۔ تو ہم نے کیا اپنے سفر کا شروع، جو کہ ڈلتے سورج کے ساتھ ساتھ ہم نے راستے میں ٹوپے میں اسٹے کیا، اور پھر ہم جب دن میں چلے شارٹ کوٹ کی طرف تو تھی بہت دھوپ، موسم ہو چکا تھا چینج۔ فریش گرینری دیکھ کے آنکھوں کو تو ریلیکس ملا، ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی بہت ملتا ہے اتنی فریش گرینری دیکھ کے، اور اتنی لائٹ ویٹ وہاں کی آب و ہوا۔ تو یہ رہا ہمارا خوبصورت سا پاکستان۔ اس خوبصورت سے پاکستان میں کچھ محنت ہمارے کسانوں کی، جن کو ہم کرتے ہیں سلام، اتنی محنت کے ساتھ وہ ہمارے لیے فصل بیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی گرینری اچھی دیتے ہیں پاکستان کے لیے۔ راستے میں کیا تھوڑا سٹے، اور پھر فائنلی ہم پہنچے گھر، اور گھر کے باہر تھی بکریاں، جنہیں بچے دیکھ کے بہت ہی خوش ہوئے۔ بکریوں کے بچے تھے، بچوں نے تو بہت کھیلا۔ آج تو بچوں کا کہنا تھا ہم گھر نہیں آنے والے، روٹی کا بھی نہیں، بچوں کو پتا تھا کہ ہم نے روٹی بھی کھانی ہے۔ بس انہی میں سارا دن رہے مصروف، مٹی میں کھیلے۔ تو کوئی بات نہیں دوستو، اتنا تو چلتا ہے، مٹی میں کھیلنا بھی اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو جب بچے خوش تو سمجھے ماں باپ کی محنت پوری ہو گئی۔ بیسیکلی ہمارا پوائنٹ آؤٹنگ کا یہی تھا کہ ہم بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں، فونوں کی گیموں سے نکال کے کچھ ریئل لائف دکھائیں۔ تو یہاں پہ چڑھ گیا رجب کا چاند، جو کہ سب کے لیے خیر و برکت کے لیے رہے۔ فائنلی پھر ہم پہنچے زمینوں پہ، اور وہاں پہ ہم نے مالٹے توڑے اور دھوپ میں بیٹھ کے کھائے۔ دھوپ بہت مزے کی تھی، تو ہم نے کیا خوب انجوائے۔ پھر زمین سے ہم نے کچھ توڑی فریش سبزیاں، جو کہ گھر لے کے جانی تھی۔ یہاں کا گاؤں کی زندگی کا بیسٹ پارٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی استعمال کے لیے اپنے گھر کے لیے فریش سبزی ضرور لگائی ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس یہ فیسلٹی شہر میں ہونا تو میں ضرور کروں دوستو۔ بہت سے شوقین ہیں جنہوں نے یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اگر گھر کے پاس اور گھر میں ہونا یہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تھا، یہ کیا رہا، چوکندر بہت ہی جوسی اور میٹھا تھا، اتنا جوسی اور میٹھا، فریشنس کا ٹیسٹ یہ شہر سے سبزی لے کے بھی نہیں کھانے کا مزہ آتا۔ تو یہاں پہ ہم کچھ اتارے تھے دھنیا، کیونکہ ہم بنانے جا رہے تھے دھنیے کی چٹنی۔ تو ہم نے یہاں سے لیا فریش دھنیا، دھنیے کے بعد ہم نے لیا لہسن۔ تو یہ پوکولا پیاز سنا ہے نا دوستو تو یہ پوکولا لہسن تھا، جو کہ ہمیں چٹنی میں چاہیے تھا، ہم نے یہ بھی نکالا۔ اور یہاں پہ پھر فائنلی مجھے ملا پودینہ، تو میں نے انکل سے ریکویسٹ کی کہ مجھے نکال کے دیا جائے تھوڑا سا، کیونکہ میں یہ لگانا چاہ رہی تھی اپنی گارڈنگ میں۔ تو میں نے کچھ یہ جڑ سمیت نکوالا تاکہ میں اپنی گارڈنگ میں اضافہ کر سکوں پودینے کا۔ اس کے بعد فائنلی ہم جس سائڈ پہ گئے وہ تھے گنوں کی ہو رہی تھی کٹائی، اور گنے جا رہے تھے بیسیکلی اپنے مین پوائنٹ پہ۔ تو ہم چل پڑے گنوں کے پیچھے ہم نے کہاں جانا تھا، ہم تو بیسیکلی جا رہے تھے دوستو گڑ کے پیچھے۔ یہ دیکھیں شیرہ نکلا ہے، گرم گرم گڑ تیار ہو رہا ہے۔ گرم گڑ کا بھی بہت اچھا، بہت مزے کا ٹیسٹ ہے۔ گاؤں جاؤ اور گڑ نہ لاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے پوائنٹ ہم نے کیے انجوائے، تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی کروایا انجوائے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد ہمیں پتہ لگا بکری نے دیے ہیں بچے، یہاں پہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دوسرے دن کے بچے تھے، اور اللہ کی شان دیکھیں، ان کے کان کالے ہیں اور پاؤں آگے سے تھوڑے تھوڑے سے کالے ہیں۔ بس ہم اپنے اللہ کی شان کی قدرت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس کے بعد تھا جی یہ بکروں کے ساتھ ہم تو کھیل کھول کے بہت تھک چکے تھے۔ فائنلی پھر آیا ویلنٹائن ڈے، تو پھر ہم پہنچے سلطان باؤ کے مزار پہ، جو کہ پتہ لگا وہاں کا بہت مشہور ایک مزار ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ وہاں پہ بھی سلام کیا جائے۔ پھر ہم گھر آئے، مکئی تھی سوکھ چکی ہوئی، جو کہ ہم نے اتاری سٹوں سے دانے لیے، اور پہنچ گئے انٹی کے پاس بٹے پہ۔ تو ہم نے کہا آنٹی جی بس آج تو ہم آپ کا سر کھانے آئے ہیں۔ آنٹی نے کہا جی موسٹ ویلکم، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے لیے ہی۔ تو ہم نے کچھ بنوائی گرم گرم مکئی کے بعد کچھ گرم گرم چاول، جو کہ ہم نے لیا تھا گڑ کے کوٹنگ کروائی، میٹھے چاول تیار کروائے، میٹھی مکئی تیار کروائی۔ یہ ایک انٹی یہاں پہ اپنا کام کروانے آئی تھی، مکئی بنوانے آئی تھی یہ بھی۔ تو ہم نے انٹی کو پکڑ لیا، ہم نے کہا انٹی ہم شہریوں کو کہاں یہ کام آتے ہیں، تو تھوڑی مدد کر دی جائے ہماری۔ تو انٹی نے کہا ضرور بیٹا۔ تو یہ دیکھیں جی انٹی گرم گرم کس طرح
کتنے اچھے طریقے سے مل رہی ہیں، ہمیں تو کبھی بھی نہ ایسا کرنے آئے۔ آنٹی کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں گرم گرم چاولوں اور مکئی کے اوپر گڑ لگا دیا، اور جو یہ گرم میٹھی مکئی کھانے کا مزہ تھا نا، وہ ریڑھی سے لے کے بھی کھانے کا نہیں آتا۔ یہ بہت مزے کی مکئی تھی، گرم گرم تیار ہوئی۔ پھر ہم نے آنٹی کے پاس، جو آنٹی ہماری مدد کرنی تھی، ہم نے آنٹی کے پاس ایک چیز دیکھی۔ وہ چیز کیا تھی ہم نے آنٹی سے پوچھا، تو پوچھنے میں پتہ لگا اسے کہتے ہیں چڑی، جو کہ میں آگے آپ کو دکھاتی چلتی ہوں کہ دیکھنے میں کس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تھی وہ چڑی کچھ اس طرح کی۔ آنٹی نے کہا ان کو یہ بنا کے کھلایا جائے، ان کو پتہ لگے کہ کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے دانے تھے، اور جب یہ اس بٹی میں گئے اس کے بعد یہ اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے سے پاپ کارن بن کے آئے۔ میں نے یہ کھائے تھے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم، بہت مزہ آیا اس پاپ کارن کا بھی۔ یہ آنٹی نے ہمیں اپنی طرف سے کیے تھے گفٹ، کیا بیٹا یہ آپ بھی کھا کے دیکھیں۔ آنٹی کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارا کام بھی کر دیا اور ہمیں کھانے کو ایک اور چیز دی جو کہ میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم کھائی تھی۔ تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ زمینوں پہ چل رہے ہیں ٹوول، تو ہم بھاگ گئے زمینوں کی طرف۔ وہاں پہ ٹوول میں بچوں نے نہایا، پانی میں انجوائے کیا۔ آپ کو پتہ بچے پانی میں کھیل کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ٹوول چل رہا اور اس میں نہانے کا اور کھیلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ سرسوں کا ساگ لگا ہوا تھا، یہ سرسوں کے پھول ہیں، ان پھولوں کو بھی دیکھ کے ایک مینٹلی اور آنکھوں کو جو ریلیکسیشن ملتی ہے نا، کلرز کو، بیسکلی کلرز کو دیکھ کے جو آنکھوں کو سکون ملتا ہے نا، وہ بہت اچھا ہے، یہ نیچرلی کلرز۔ اور پھر فائنلی ہمیں پتہ لگا یہاں پہ ایک ہائی اسکول بوائز کا گورنمنٹ کا، جو کہ بہت مشہور اسکول ہے اور بہت اچھا اور بڑا اسکول ہے، چک نمبر 28 میں۔ تو ہم گئے یہاں پہ وزٹ کرنے، تو واقعی جو ہم نے سنا تھا اسکول کے بارے میں، اسکول ملا ہمیں ویسا ہی صاف ستھرا، گرینری کے ساتھ بھرا ہوا، اور بڑا اسکول تھا، واقعی بڑا اسکول تھا، کیونکہ یہ وہاں کا ہائی اسکول تھا۔ کتنے آس پاس والے چکوں کو یہ ہائی اسکول لگتا تھا، بوائز کا اسکول تھا۔ تو پھر ہم نے یہاں کے پرنسپل کے آفس کا وزٹ کیا، تو وزٹ کرنے پہ ہمیں اندر سے پرنسپل صاحب کا دفتر بھی کچھ سیٹ ملا۔ بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا تھا دفتر کو، جس طرح سے دفتر مینیج تھا اسی طرح سے اسکول بہت اچھا مینیج کیا گیا تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے پرنسپل صاحب بہت سخت ہیں اس معاملے میں۔ جہاں پرنسپل سخت ہیں، مینٹین اتنا اچھا انہوں نے کروایا ہوا اسکول، تو یقیناً وہ پڑھائی میں بھی بہت سخت ہوں گے، اسکول کی پڑھائی بھی اچھی ہوگی۔ تو چلیں اسکول کا وزٹ تو ہم نے کر لیا، تو کچھ سیلفیاں لیں بچوں نے۔ سیلفیوں کے بعد ہم چلے اپنے روانگی کے سفر کو۔ روانگی کے سفر کو ہم چلے، اور ہم نے اس چھوٹے سے ولاگ کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ توبہ اسٹاپ، دین شارٹ کوٹ، اور پھر واپسی ہم آئے اپنے لاہور کو۔ تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔